کر لی ہے. تو ان تمام تر چیزوں پہ جانتے ہیں, بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے رابعہ خان ہمارے ساتھ. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر اللہ کا, اور آپ سناؤ؟ بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں. تھینک یو سو مچ. ہمارا جو آغاز ہے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہوتا ہے, کیونکہ اگر ہم ایکٹیو ہوں گے تو اوبیسلی دیکھنے والے بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. اگر ہم سڑی ہوئی شکل لے کے یا خراب موڈ مزاج کے ساتھ آئیں گے تو اوبیسلی دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ اگر اینکر ایسی ہے تو ٹاپک بھی ویسے ہی ہوں گے, ڈسکشن بھی. تو اوبیسلی ہمیں ذرا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. ایون ہماری طبیعت خراب بھی ہوتی ہے تو یقین جانے رابعہ صاحبہ ہم اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ لگتے ہی نہیں بیمار ہیں. بس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بہت ساری کتابیں لکھ چکی ہیں, آپ ٹریولنگ بھی کرتی ہیں, آپ سوشل کاموں میں بھی آپ ہمیں نظر آتی ہیں, یعنی کہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر آپ نے اپنے آپ کو انوالو رکھا ہوا ہے, فیملی کے ساتھ بھی, بزنس کے ساتھ بھی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہمارے کام پورے نہیں ہوتے, کام ادھورے رہ جاتے ہیں, وقت گزر جاتا ہے, وقت کم کیوں پڑ رہا ہے؟ وقت کم کیوں پڑ رہا ہے؟ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لمحات گزر گئے وہ واپس نہیں آتے. ٹرو. اصل کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان لمحات کو, اس وقت کو کس طرح سے اپنے لیے فائدہ مند بنایا اور کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کیا. اس میں سب سے جو اہم چیز ہمیں آج کل کے وقت میں نظر آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا دن جو ہے وہ شروع کب ہوا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے, اگر تو صبح کا آغاز جو ہے وہ طلوع صبح کے ساتھ ہوا ہے تو یقیناً آپ کا دن جو ہے بہت اچھا بھی گزرے گا, اور اس میں بہت سارے اہم کام جو ہے آپ کے وہ بھی نپٹ جائیں گے. جیسا کہ ہمارا دن کا آغاز ہوتا ہے کہ ہم صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے آفس یہاں پہ لائیو آنا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کیا ہے, ایک اہم کام ہے جس کے لیے آپ کی ٹائمنگ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس وقت پہ یہاں پہنچنا ہے. اب وہ لوگ جو جن کے دن کا آغاز 12 بجے یا 1 بجے ہوتا ہے, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کتنے کام باقی کے ہاف ڈے میں وہ اس کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا دن کا آغاز طلوع صبح کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ جو سورج آپ کے آدھے سر تک پہنچ چکا ہے وہ دن کا آغاز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آدھا دن گزر چکا ہے, اور آدھے دن میں آپ باقی کا جو ٹائم ہے اس میں کتنے کا کام آپ نپٹا لیں گے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی آپ سے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے جو نانا نانی دادا دادی ہیں, ہماری ایون کے والدین جو ہیں, اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ صبح فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں, بالکل ایسے. ٹھیک ہے, فجر کے ٹائم کے بعد تلاوت قرآن پاک بھی ہو گئی, تسبیحات بھی ہو گئی, اور ناشتہ بڑے سکون کے ساتھ, شاہی ناشتہ 7 بجے وہ ناشتہ بھی کر لیتے ہیں. بالکل بالکل. اور اگر گھریلو خواتین بھی ہیں جنہوں نے ہماری طرح کہیں دوڑنا نہیں ہے تو وہ بھی 10-11 بجے تک گھر کے کام نپٹا چکی, فری ہو چکی ہوتی ہیں, اور ان کے پاس اچھا وقت ہوتا ہے اچھے کام کرنے کے لیے, تخلیقی کام کرنے کے لیے. صرف جھاڑو لگانا, کھانا پکانا ہی تو کام نہیں ہوتا, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. امپورٹنٹ بات جو میرے نزدیک یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اور خاص طور پہ ہماری جو اپنے دین کے ساتھ ربط ہے, اس کے ساتھ جو مراسم ہیں وہ ہم نا کھوتے جا رہے ہیں, وہ ہم پس پشت ڈالتے جا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے اپنے مذہب سے سیکھی اور ہمیں بتائی جاتی ہے کہ نماز کی پابندی کریں, یہ آپ کو پنکچول بناتی ہے. تو ریگولر ہونا ہے, تو ایک تو نماز کی پابندی کریں, آپ کی ٹائمنگ آٹومیٹکلی درست ہو جائے گی. بالکل ایسے. اچھا, ایک اور چیز بتائیے, بہت سارے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں یا یہ بھی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو سارا دن مصروف رہتے ہیں. اچھا, وہ سارا دن تو مصروف ہیں, اب اس میں جو انہوں نے کام کیے ہیں کیا وہ پروڈکٹیو تھے؟ اچھا, یہ دیکھیں, ہر بندے کی اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں پریورٹی ہے کہ آپ کے لیے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو گزر جاتی ہے اور ہم تو سارا دن مصروف رہے اور کام جو ہے مکمل نہیں ہوئے. لیکن اس میں آپ نے سب سے جو اہم بات دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں اہم کام ہیں وہ ہیں کیا. اپنے آپ کو یعنی ہماری ترجیحات کیا ہیں, اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور تھکا دینا وہ تخلیقی کام نہیں ہے یا امپورٹنٹ کام نہیں ہے. اگر آپ نے آپ کو غیر ضروری کاموں میں مصروف رکھا ہوا ہے تو اس میں نہ تو آپ کے ضروری کام پورے ہوئے اور وہ آپ نے بلا مقصد اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے.
اور وہ مصروفیت جو ہوتی ہے وہ تھکا دینے والی مصروفیت ہوتی ہے, اس میں کوئی حاصل نہیں ہوتا, یعنی پروڈکٹیو مصروفیات وہ نہیں ہوتی. تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ ہمارے لیے اہم کام کون سے ہیں. اگر ہم دور نہیں جاتے, صرف آج کا ہی دیکھ لیں کہ آپ نے کل رات کو سوتے وقت سونے سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ میرا آج کا دن ہے, مجھے سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے. اچھا, کچھ ہمارے کام اہم ہوتے ہیں, کچھ کام ہمارے فوری کرنے والے ہوتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق کو ہم کیسے پہچانیں؟ دیکھیں, فرق کے لیے جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جیسے سوموار ہے, آپ کی سنڈے آف تھا, سیٹرڈے کا باس کا نہیں آف ہوتا, تو لیکن یہ ہے کہ سوموار کا جو پلاننگ ہے, ہائی لائٹس جو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہو ایزیلی سنڈے میں کہ میرے لیے ضروری کام کون سے ہیں اور کن کو میں نے فوری طور پہ سوموار کے دن ہی کرنا ہے. اگر آپ اپنی ہائی لائٹ کرتے ہو نا اپنی ترجیحات کو, تو اس میں بہت آسان ہو جاتا ہے یہ جاننا کہ جو میرے امپورٹنٹ کام ہیں ان کو میں نے پہلے کرنا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو غیر اہم ہیں, ان کو کرنا نہ کرنا جو ہے اس سے آپ کو کوئی نفع نقصان نہیں ہے, اس سے آپ سے پشت ڈال دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ کام ضروری نہیں ہے, اس کو میں بعد میں بھی کر سکتی ہوں, لیکن جو کام مجھے آج کے آج نپٹانا ہے. چھوٹی سی مثال لے لیں, اگر آپ کا سوموار میں امتحان ہے اسٹوڈنٹس کا, طالب علموں کا, اور وہ اتوار کو جو ہے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کر لیتے ہیں کہ جی نہیں اس کی برتھ ڈے تھی تو ڈنر کے لیے باہر چلتے ہیں, تو میں واپس آ کے بھی اپنے امتحان کی تیاری کر سکتا ہوں. اور اب آپ نے ایک غیر اہم کام کو اپنے بہت زیادہ اہم کام کے اوپر ترجیح دے دی ہے. تو آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری ترجیحات کیا ہیں, میرے لیے ضروری کام کون سے ہیں, اور ان کو نپٹانے کے لیے میں نے مناسب وقت کی درجہ بندی یا جو کہتے ہیں نا گروپ بندی کو کیسے کرنی ہے. اوکے. اچھا, ایک اور چیز, سوشل میڈیا کی اگر میں بات کروں, بیکاز سوشل میڈیا بھی ایک اہم ایلیمنٹ بن چکا ہے ہماری زندگی میں, اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, تو لیکن سوشل میڈیا نے ہماری روزمرہ یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ کی جو ہم بات کریں, اس کو کس طرح سے متاثر کیا ہے؟ دیکھیں کس طرح سے متاثر کیا, بلکہ ہر طرف سے متاثر کیا مکمل طور پہ اس کو اپنے گرفت میں لے لیا ہوا ہے. یہ گریجولی ہوا ہے یا کسی منصوبہ بندی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, لیکن بالکل یقینی طور پہ یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا ہماری زندگیوں پر حاوی ہو گیا ہے. اچھا, یہاں معذرت آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, ایک کولیگ کی بات یاد آئی, ہم کہیں چائے پہ بیٹھے ہوتے تو ڈسکشن کر رہے تھے, یہ جو آپ نے کہا کہ کسی پلاننگ کے تحت شاید کیا گیا, ہی سیڈ کہ اس پہ مکمل میں ریسرچ کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے کہ یہ جو جین زی اور الفا یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ ویسٹ سے لائے گئے ہیں, بیکاز ہم دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے وہ 65% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے. اب اس ساری یوتھ کو نکارا کس طرح سے بنایا جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا. جین زی, جین الفا وہ یہ کر سکتی ہے, وہ کر سکتی ہے, اور کچھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز دے دیے گئے کہ بھائی اس پہ جو کر سکتی ہے وہ جین زی اور الفا ہی کر سکتی ہے, باقی تو ناکارا ہے. تو یہ ان کا کہ میں اس پہ پراپر ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے ہمیں ناکارا کرنے کی. بہت اچھی کوشش ہے, اور وہ بالکل 100% صحیح محض پہ کام کر رہے ہیں, اور بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک بات چل نکلی کہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہوگا. آپ کو یاد ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے وقت پہ, اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ نان مسلم کو گرفتار کیا گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے آپ مسلمانوں کی جنریشن میں ایسا بیج بو دیا ہے کہ مائیں اگلی نسلوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کریں گے. تو اگر آج آپ اس وقت پہ بھی سیریس نہیں ہوتے ہو اور اس مسئلے کو اتنا توجہ نہیں دیتے کہ اس کو سورٹ آؤٹ کیا جائے, تو میں کہتی ہوں کہ ہماری, جیسا کہ آپ نے کہا, ہماری جو اکثریت ہے, ہماری جو آنے والی جنریشن ہے, وہ یقیناً اس مسئلے میں مفلوج ہو چکی ہے, ہو رہی ہے, کیونکہ وہ اپنا بہت زیادہ وقت اننیسیسری غیر ضروری طور پہ سوشل میڈیا پہ. اچھا رابعہ صاحب, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین, ابھی ہم نے ایک مونٹاج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھانا ہے, پلے کرنا ہے. یہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے, اگر میں یہ مونٹاج سے پہلے آپ کو ابھی ریسنٹلی جب میں صبح آفس آ رہی تھی تو جو ہیپننگ ہوئی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, تاکہ پھر جب آپ مونٹاج دیکھیں تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ الرٹ ہو جائے. بالکل میرے آفس کے انٹرنس پہ میں نے اپنی جو ہے وہ سائڈ لینا شروع کی, یعنی کہ میں نے انڈیکیٹر لگا دیا کہ میں نے اب لیفٹ ٹرن لینا ہے. پیچھے سے بھائی صاحب بائک پہ آ رہے ہیں اور وہ مسلسل فون یوز کر رہے ہیں. میں نے انڈیکیٹر لگایا ہوا ہے, میں نے بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے, بھائی صاحب نے نہیں دیکھا. میں جیسے ٹرن لینے لگی ہوں آ کے وہ میری گاڑی میں لگے ہیں. اب اس بھائی صاحب سے بندہ پوچھے کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, بائک پہ ہیں, اور اب ٹریفک ہے, صبح آفس جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو اوبیسلی رش ہوتا ہے,
آپ کا دھیان کہاں پہ؟ پھر اگر کہیں لگ گئے تو یہ غلطی تو گاڑی والے کی ہے کہ بیچارے بائک کو مار دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو روڈ سیفٹی سٹیپس ہیں یہ ہمیں اپنانے ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ پہلے مونٹاج دیکھ لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ مونٹاج دیکھا جس میں جو ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہے اوبویسلی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے عام شہریوں کو, عام لوگوں کو آپ نے جو ہے وہ اویئر کرنا ہے. پھر اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے تو کیسے آپ نے ان کو فار ایمرجنسی یعنی یا فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دینا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اوبویسلی ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے. لیکن آپ کو ایک ذمہ دار شہری بھی بننا ہے. اگر آپ گاڑی پہ ہیں, بائک پہ ہیں, پیدل آپ ایون چل رہے ہیں, تو ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو, اپنی ایک لمٹ ہے, باؤنڈری ہے جس کے اکارڈنگ اس نے وہاں پہ رہنا ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے سوچ خیالات کہاں پہ ہوتے ہیں اور ہم چل کہیں اور رہے ہوتے ہیں, کر ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں, جس کے بعد پھر بہت ساری مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. بٹ واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. رابعہ صاحبہ, مجھے پتہ ہے کہ خواتین کی اگر میں بات کروں, خاص کر جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, جو ہاؤس وائف ہے, اگر میں ان کی بات کروں تو وہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے وہ اس کو اہمیت دے سکتی ہے یا اس کی اہمیت سمجھ سکتی ہیں. اور خاص ساتھ ہی اگر میں ورکنگ لیڈیز کو شامل کر دوں تو بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے, ان کی تربیت بھی ہے, پھر گھر کو بھی سنبھالنا ہے, پھر آفس کو بھی سنبھالنا ہے. تو ان دونوں آپ خواتین کو کس طرح سے ان کے ٹائم مینجمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جہاں تک بات ہے نا گھریلو خواتین کی, میرا خیال ہے وہ بیچاری سب سے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں کہ جب بچوں نے یا ہسبینڈ نے واپس آنا ہے تو کھانا تیار ہونا چاہیے. اب آپ کسی کو دیکھ لیں, چھوٹی سی چیز ہے اور بڑی کامن سی ہے, اور کھانا تیاری کے لیے ان کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے. بالکل ایسے, یعنی کہ انہیں پتہ ہے کہ سبزی گوشت بنے گا, اس کے لیے مجھے کیا چیز چاہیے, وہ انہوں نے پہلے سے ارینج کی ہوتی ہے. ان کا کچن جو ہے باقاعدہ ایک لائبریری ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, آئی مین لیبورٹری ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو پلاننگ ہے اور جو کام سے پہلے سوچنا کہ مجھے یہ کام ضروری ہے اور مجھے کرنا ہے, اس کی تیاری کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو اگر آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں, چاہے گھریلو خواتین ہیں چاہے ورکنگ خواتین ہیں, تو یہ پلاننگ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک بات اور نوٹ کی ہے, ایون کہ گھریلو خواتین, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کام تو ابھی ادھورا ہے, مکمل گھر کے کام مکمل نہیں ہوئے, لیکن کوئی اور فرینڈ ہے یا فیملی ممبر ہیں جنہوں نے فون کال کر لی ہے, جنہیں اپنے کام کی فکر نہیں ہے یا کوئی گپ شپ لگانا چاہ رہی ہیں, وہ آپ کو فون کے اوپر اتنا بزی رکھیں گی کہ گھنٹہ گزر گیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اندازہ, خواتین کی باتیں تو ویسے ختم نہیں ہوتی. احساس تب ہوتا ہے جب کھانا جلنے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. کل میرے ساتھ ایسا ہوا, لگی تھی ایک دوست کے ساتھ گپیں لگا رہی تھی, ساتھ ساتھ روٹی بنا رہی تھی, روٹی جل گئی, گپیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہی. ہاں, یہی بات ہے نا کہ آپ کا فوکس کدھر ہے, دھیان کدھر ہے. تو اس میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ ہمیں ہر بات میں نا, میرا خیال ہے, یس نہیں کہنا چاہیے. ہمیں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ سوری میں اس وقت مصروف ہوں, کوئی ضروری بات ہے تو بتا دیجیے. ہم نے لاسٹ ویک ہم نے اس پہ ٹاپک بھی رکھا تھا کہ نہ کہنا سیکھیں, کہ یہ اگر آپ نے نو کہنا بھی سیکھ لیا نا تو آپ کی زندگی میں کافی سارے پرابلم جو نا وہ حل ہو جائیں گے, کٹ آف ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں سے. بہت ساری غیر ضروری باتیں اگر آپ نہ کہتے ہو اور آپ اس کو سمجھتے ہو کہ میں نے سچائی کے ساتھ مسئلہ حل کرنا ہے تو مجھے نو کہنا ہی پڑے گا. صحیح. تو یہ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ اس کا بڑا اہم رول ہے, بہت اہم رول. ملٹی ٹاسکنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں, خواتین کی بات کریں مردوں کی بات کریں, وہ ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ ہونا یہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں, ملٹی ٹاسکنگ میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک کام کو ایک ہی وقت میں بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اس میں ملٹی ٹاسکنگ میں جب آپ بہت سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور آپ خود بھی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, آپ کی جو توانائی ہے وہ بہت سارے ملٹی ٹاسک میں جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, اور آپ کسی بھی ایک کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ بے شک, جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اہم کام پہلے رکھ لیں, جن کے بغیر آج گزارا ہو سکتا ہے اس کو کل تک رکھیں, ٹھیک ہے. اور ملٹی ٹاسکنگ میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ہر بندے کی اتنی استطاعت, اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ بہت سارے کاموں کو ایک ہی ساتھ نپٹا سکیں. صحیح. گھر کے اگر کاموں کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو, ہمیں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں, اب وہ صرف یہ تو نہیں کہ عورت کی ہی ہیں, مرد کی بھی اوبیسلی ہیں, تو گھر کی ذمہ داریوں کو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تو اس میں پھر ٹائم مینجمنٹ میں بہتری آ سکتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ میں یقیناً بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ ایک بندے کے اوپر سے دباؤ کم ہو جاتا ہے, وہ بہتر طریقے سے سوچ سکتا ہے.
تو اگر ہم بیٹھ کے یہ بات کر لیں آپس میں کہ گھر کے 2 یا 3 افراد ایسے ہیں جو گھر کے معاملات میں کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو انہیں ضرور بٹانا چاہیے. اگر خاتون نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے, آپ نے کھا لیا ہے اور الحمدللہ بھی کہہ دیا ہے, تو میرا خیال ہے جو باقی گھر کے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹیبل صاف کر دیں, ڈشز اٹھا کے کچن میں لے جائیں. ہمارے تو کچھ مرد ایسے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اگر میں ورکنگ لیڈیز کی بات کروں, وہ کھانا بنا کے رکھ کے گئی ہیں آفس کے لیے, اب کھانا ٹھنڈا ہوگا ظاہر ہے, تو ہمارے کچھ مرد حضرات ایسے ہیں وہ اٹھ کے کھانا گرم کر کے کھائیں گے نہیں کہ وہ آئیں گی کھانا گرم کر کے ہمیں دیں گی تو ہم نے کھانا ہے. ہاں بس اس میں وہی والی آپ کی بات ہے کہ ہمیں آپس میں اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور دوسرے بندے کا بھی احساس کرنا چاہیے. اب دیکھیں اگر شوہر حضرات کام پہ جاتے ہیں اور اگر گھریلو وائف بھی ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ اگر اس نے کھانا بنایا اور میں اس کو کچن صاف کرنے میں ہیلپ کر دوں. اگر شوہر کے جو کام ہیں جیسے کپڑے استری کرنے ہیں, اس کے بنیان جرابیں ساری نکال کے رکھنی ہیں, وہ بھی تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں نا اس کی پرسنل میں بھی. وہ کمپلین بھی نہیں کرتے نا, نہیں کمپلین بھی نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے, سارا کام چاہے گھر کا ہے, آفس کا ہے, باہر کا ہے, وہ سارا لے کر چل رہی ہوتی ہیں. اب ان کا ریسٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, طبیعت کیسی ہے, وہ اس پہ فوکس نہیں کرتی. لیکن مرد حضرات اٹھ کے کھانا گرم کرنے سے بھی کہیں گے کہ نہیں, وہ آئیں گی اور کھانا گرم کر کے دیں گے, سارے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. اچھا یہاں پر میرے بھائی کی بڑی ایک اچھی عادت ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے میں جلدی میں اگر نکلتی ہوں کہ آفس کے لیے یا کہیں کام کے لیے نکلی ہوں تو کچن اگر صاف نہیں, سمٹا نہیں یا برتن رہ گئے تو وہ اٹھے گا, فریش ہوگا, اور اس نے کام جانے سے پہلے دیکھا نا کہ کچن اگر صحیح نہیں ہے تو وہ برتن وغیرہ دھو کے کچن سمیٹ کے چلا جائے گا. دیکھ لیں, یہ اس کی ایک بڑی اچھی عادت, اور یہ تب اس کو لگی جب وہ باہر گیا ہے, وہاں جا کے اس کو خود کام کرنا پڑا تو اسے لگا کہ بھائی یہ کتنا مشکل کام ہے خواتین کے لیے. تو یہ احساس نا تب آیا. تو مجھے لگتا ہے تمام مردوں کو نا تھوڑا گھر سے باہر نکالنا چاہیے کہ ذرا خود کرے کام آن دیئر اون, یعنی کہ ویکینڈ یا 4 دن کچھ ایسا جو ہے خود ہی کھاؤ پکاؤ خود ہی رہو, پھر پتہ چلا کہ کیسے مینیج کیا جاتا ہے. بیوی اسی لیے میرا خیال ہے ہر 3 مہینے کے بعد میکے جانے کی ضد کرتی ہیں, یہ ضروری ہے. اچھا ذہنی دباؤ جو ہے یہ بھی تو obviously ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو متاثر کرتا ہے, جو آج کل ہم نے ہر طرف سے چیزوں کو اپنے اوپر ہم نے لادنا شروع کر دیا, مسلط کر دیا. تو یہ ذہنی دباؤ بھی ہمارے ٹائم مینجمنٹ کو متاثر اگر کر رہا ہے تو کیسے ہم اس کو کنٹرول کریں؟ ذہنی دباؤ جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے. اس کی وجہ, پہلی وجہ تو یہی ہے, ایک تو گھر کے ماحول بھی ہوتے ہیں, آپس میں جو رشتے نبھانے والے اصول ہیں میرا خیال ہے وہ بھی آپ پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ خواتین پہ. لیکن ابھی آپ دیکھیں مرد حضرات بھی بہت زیادہ انڈر پریشر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ گھریلو معاملات کی وجہ سے. تو اس ماحول کو, گھر کے ماحول کو, آپس کی جو رشتہ داریاں ہیں ان کو ایک اچھے لیول پہ اور ہمدردانہ اور کیا کہتے ہیں محبت اور خلوص سے حل کرنا بہت ضروری ہے, جو مین وجہ ہے ذہنی دباؤ کی. اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے آپ کی قابلیت جو ہے, صلاحیت متاثر ہوتی ہے, یقینی طور پہ ہوتی ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ اس کی وجہ تلاش کریں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا کچھ لوگ آج کا کام کل پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان کی کل پھر کبھی نہیں آتی, یہ ذرا بتائیے. اس کی جو مین وجہ ہے وہ صرف یہی ہے, سستی اور کاہلی. ٹھیک ہے, ہماری زندگیوں میں جو اہمیت ہے کسی بھی کام کی وہ کم ہو گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا, ایون کہ امتحان 1 ہفتے کے ٹائم پہ ہے تو طالب علم یہی سوچ رہا تھا کل پڑھ لوں گا, وہ کل پھر کبھی نہیں آتی, وہ کل کبھی نہیں آتی. اس لیے کہ اگر آج کا کام آپ نے آلریڈی کل پہ چھوڑ دیا ہے تو کل کا کام کہاں جائے گا, وہ پرسوں پہ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن آپ کا کام جو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. کل نہیں, آج کر, آج نہیں, سو ابھی کر. تو یہ ابھی آپ نے کرنا ہوگا. کل بولا تو وہ کل کبھی نہیں آنے, کل کبھی نہیں آتا. اور ٹائم تو کسی کے لیے رکتا نہیں, ٹائم کسی کے لیے نہیں رکتا. آپ نے اس کو اپنے لیے مفید اور مؤثر بنانا ہے, خود بنانا ہے. ٹائم جو ہے وہ گھڑی سے قابو میں نہیں آتا, آپ کی عادتوں کی اصلاح سے قابو میں. اچھا یہاں پہ سیلف اسیسمنٹ جو ہے نا مجھے لگتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں ڈیفینیٹلی سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی روٹین کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے کام کی کتنی اہمیت ہے, اور آپ نے اس کو سکون کے ساتھ اپنے کام کو اپنے وقت کے حساب سے اپنے کام کو اہمیت دینی ہے, اور اس کو تیار کرنا ہے کہ ہم نے
کب کس وقت پہ کون سا کام کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی سیلف اسیسمنٹ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اگر آپ کو آگاہی ہی نہیں ہے, خود آگاہی جسے کہتے ہیں, آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرے پاس یہ وقت ہے, میں نے دفتر کے لیے بھی بھاگنا ہے, مارننگ میں میں نے بچے کو بھی تیار کرنا ہے, اسکول بھی چھوڑنا ہے. اگر آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے, 2 گھنٹے چاہیے مجھے, اور لیکن آپ 1 گھنٹے میں وہ سارا کچھ سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کہاں غلطی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمارے جو بچے, اب وہی ہم نے جو بات کی جن زی اور الفا, جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں کر سکتے, ان کو کیسے سکھائیں کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے اور ہماری زندگی میں وائٹ نوائز کی کتنی امپورٹنس ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں, ایک ہم لوگ ہمیشہ سے ایک بات ہمیں معلوم ہے اور ہم اس پہ بہت بلیو بھی کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں گروئنگ اپ وہ گھر سے سیکھتے ہیں. اسکول میں 5-6 سال کے بعد جاتے ہیں, اور نفسیات کہتی ہے کہ پہلے 5-6 سال بچے کا اپنے گھر کے ماحول میں اپنی ماں, دادی, نانی کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. اچھا, پیغام کی صورت میں آپ ناظرین کو کوئی ایک ایڈوائز کر دیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں نے یہ کہا نا کہ یہ سستی اور کاہلی چھوڑیں. دن کا آغاز جو ہے وہ طلوع صبح کے ساتھ کریں تاکہ آپ کے پاس کافی وقت ہو اس کو کرنے کے لیے. نماز کی پابندی کریں, میرا خیال ہے اس میں آپ کی زندگی میں ڈسپلن اور وقت کے ساتھ اپنے باقی سارے کام نپٹانے بہت آسان, بہت ایزی ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ رابعہ, آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اوبویسلی ابھی جو ہم نے ڈسکشن کی, دیکھیے وقت جو ہے وہ سب کے پاس ایکول ہے. جو گھڑی کی سوئی ہے نا وہ سب کے لیے برابر ہے, کسی لیے کم یا زیادہ بالکل نہیں ہے. دیکھیے, کامیاب وہی انسان ہوگا جو سمجھداری سے اس ٹائم کا استعمال کرے گا, اس کو جو پروڈکٹیو بنائے گا, نہ کہ اسکرولنگ میں اس کو ویسٹ کر دے گا, نیند میں اس کو ویسٹ کرے گا, یا غیر ضروری کاموں میں اس کو ویسٹ کرے گا. اوبیسلی وہ ہمیشہ پھر اسٹرگلر ہی رہتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہوتا. تو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. ٹائم مینجمنٹ, وائٹ نوائز, ریئلی ویری امپورٹنٹ. بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک